ایک وقت کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے، علی، سارا اور دانیال۔ یہ تینوں ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتے تھے اور ان کی دوستی ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک دن ان کے گاؤں کے بزرگ نے انہیں ایک پراسرار جنگل کے بارے میں بتایا، جسے پراسرار جنگل کہا جاتا تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں ایک قدیم خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن اس خزانے تک پہنچنا آسان نہیں ہے کیونکہ جنگل میں بہت سے راز اور خطرے ہیں۔ علی، سارا اور دانیال نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پراسرار جنگل میں جائیں گے اور خزانہ تلاش کریں گے۔ وہ تینوں دلیر اور جوشیلے تھے اور کسی بھی چیلنج سے گھبراتے نہیں تھے۔ اگلی صبح وہ اپنے سفر پر نکل پڑے۔ جنگل کی گہرائیوں کی طرف بڑھتے ہوئے راستے میں انہوں نے بلند بالا درختوں کو دیکھا، جس کی شاخیں آپس میں مل کر ایک چھت بناتی تھیں، جس کی وجہ سے جنگل میں بہت کم روشنی پہنچ پاتی تھی۔ جنگل کے اندر جاتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا یہ عام جنگل نہیں ہے۔ ہر قدم پر کچھ نیا اور عجیب ہوتا تھا۔ کبھی وہ درختوں کے درمیان سے گزرے جہاں پتیاں سرگوشیاں کرتی محسوس ہوتی، کبھی انہیں دور سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ دانیال تھوڑا ڈر گیا، مگر علی نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، ہمیں مضبوط رہنا ہوگا۔ یہ جنگل ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک کھلی جگہ پر پہنچے جہاں زمین پر کچھ نشانیاں بنی ہوئی تھیں۔ سارا نے غور سے دیکھا اور کہا، یہ نشانات ہمیں کسی خاص مقام کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمیں ان نشانات کی پیروی کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ تینوں نشانات کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جنگل میں کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔ وہ بالکل ویران تھا۔ گاؤں کے گھر بوسیدہ ہو چکے تھے اور ہر جگہ پودے اگے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر دانیال نے گھبرا کر کہا، یہ جگہ بہت عجیب لگ رہی ہے۔ لیکن علی نے اسے تسلی دی اور کہا، یہی تو ہماری مہم کا حصہ ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیا راز چھپے ہیں۔ وہ تینوں گاؤں میں داخل ہوئے اور ایک قدیم مندر کی طرف بڑھے جو گاؤں کے مرکز میں واقع تھا۔ مندر کے دروازے پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ سارا نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ خزانے کی چابی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مندر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک بڑا کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا۔ صندوق کے اوپر ایک پرانی تلوار رکھی ہوئی تھی جو دیکھنے میں بہت بھاری اور قدیم لگ رہی تھی۔ علی نے احتیاط سے تلوار اٹھائی اور صندوق کھولنے کی کوشش کی، مگر صندوق خود بخود کھل گیا۔ صندوق کے اندر ایک پرانی کتاب اور کچھ سکے پڑے ہوئے تھے۔ سارا نے کتاب اٹھا کر دیکھا اور کہا، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس میں خزانے کا راز چھپا ہوا ہے۔ دانیال نے سکوں کو دیکھا اور کہا، یہ سکے بہت قیمتی ہیں، لیکن ہمیں اصل خزانے تک پہنچنے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا ہوگا۔ کتاب کے صفحات پلٹتے ہی ایک روشنی چمکی اور ان کے سامنے ایک نقشہ نمودار ہوا۔ نقشے پر ایک خفیہ راستہ دکھایا گیا تھا جو جنگل کے اندرونی حصے تک جاتا تھا۔ علی نے کہا، ہمیں اسی راستے پہ جانا ہوگا، یہ راستہ ہمیں خزانے تک لے جائے گا۔ تینوں دوست جنگل کے اور گہرائی میں چلے گئے اور نقشے کی پیروی کرتے ہوئے راستے میں انہیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی انہیں پتھر کے مجسمے راستہ روکنے کی کوشش کرتے، کبھی وہ جادوئی سرنگوں سے گزرتے جہاں ہر طرف خوفناک آوازیں گونجتی تھیں، مگر انہوں نے ہر چیلنج کا سامنا بہادری سے کیا اور آگے بڑھتے رہے۔ آخر کار وہ ایک غار کے سامنے پہنچے جو بالکل تاریک اور خوفناک تھی۔ علی نے کہا، یہ غار خزانے کی آخری جگہ ہے، ہمیں ہمت سے اندر جانا ہوگا۔ وہ تینوں غار کے اندر داخل ہوئے اور اندر کی تاریکی میں ڈوب گئے۔ غار کے اندر انہیں ایک چھوٹا سا کمرہ ملا جس کے درمیان ایک بڑا صندوق رکھا ہوا تھا۔ علی نے صندوق کھولا اور اندر ایک شاندار خزانہ تھا۔ سونے کے سکے، جواہرات اور نایاب چیزیں تھیں جنہیں دیکھ کر تینوں کی آنکھیں چمک اٹھیں، مگر ساتھ ہی ایک جادوئی روشنی ظاہر ہوئی اور ایک آواز گونجی، یہ خزانہ تمہارا ہے، لیکن یاد رکھو اصل خزانہ تمہاری دوستی اور ہمت ہے۔ تینوں نے خزانہ اٹھایا اور غار سے باہر نکلے۔ جب وہ واپس گاؤں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کی دوستی اور حوصلہ ہی ان سب کا بڑا خزانہ ہے۔ انہوں نے یہ خزانہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بانٹ دیا اور ان کی مہم جوئی کی کہانی گاؤں بھر میں مشہور ہو گئی۔